الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، تو جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل علم غیب نہیں تھا، بس اتنا ہی تھا جتنا اللہ موقع پر بتا دیا کرتا تھا۔ کوئی واقعہ پیش آیا تو موقع پہ اللہ نے بتا دیا، بقایا انہیں نہ پہلے اس بات کا علم تھا نہ بعد میں، جبکہ یہ بات ان کی سراسر غلط ہے اور بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب سکھا دیا تھا، یعنی کہ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ سکھا دیا ہے۔ جیسے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 113 میں فرمایا ہے، محبوب ہم نے تم پر قرآن اتارا اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ نہ جانتے تھے اللہ نے وہ سب سکھا دیا۔ تو اب یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے تو یہ کیوں نہیں بتایا، وہاں وہ کیوں نہیں بتایا، کیا یہ کیوں نہیں بتایا، بہت سی باتیں ایسے نکال کے لے کے آتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن شریف میں سورہ نساء آیت نمبر 113 میں فرمایا کہ ہم نے اے محبوب تم پہ قرآن اتارا اور حکمت اتاری، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم پہ حکمت اتاری۔ تو جو کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت کے کارن نہیں بتایا کرتے تھے، جو باتیں حکمت کی وجہ سے نہیں بتاتے تھے، تو ان میں یہ لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں اور کمیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب، کلی علم غیب انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ اس میں جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہم نے تم پہ حکمت اتاری، تو حکمت کو یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں کہ حکمت بھی ہوتی ہے۔ چلیے، اب اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اپنی قرآن شریف میں ہی میں فرمایا کہ میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ اب ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے تمہیں سکھا دیا وہ کچھ جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ تو جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بتائیں تو وہ اللہ نے انہیں حکم نہیں دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کا انتظار کرتے تھے اور اللہ کے حکم کے ہی مطابق چلتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے تمہیں سکھا سب دیا، لیکن اب لوگوں سے کہتا ہے کہ میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب تمام ہے، لیکن کچھ باتیں جو وہ نہیں بتاتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور منشاء الہی جانتے ہیں، کیونکہ وہ بنا اللہ کی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جانتے سب ہیں لیکن بنا اللہ کی مرضی سے کچھ نہیں کہتے۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے، لیکن یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کمیاں نکالنے کے لیے کچھ بھی بکواسات کرتے ہیں۔ تو آپ اس ریکارڈنگ کو ضرور سنیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ حال میرا نام محمد امن علی قادری ہے اور میں بریلی شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، لیکن ہم لوگوں کو یہاں پہ نام نہیں جاننا ہے، ہم لوگوں کو یہاں پہ کام کرنا ہے۔ نہیں، نام بتا دیتا ہوں جیسے بہتر رہتا ہے۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟ سنیے میرے بھائی، نام جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو یہاں پہ اپنا علم بیان کرنا ہے، اپنی جو رائے ہے اور جو آپ کے پاس علم ہے دلائل کے ساتھ آپ بیان کریں، میں اپنے بات کو رکھیں گے، آپ اپنی بات کو رکھیے۔ دوسری بات، ایک بات، کیا آواز آ رہی ہے؟ بہت آواز آ رہی ہے یار۔ ہیلو جی جی، دیکھیں پہلی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مجھے یہاں بتائیں۔ ہاں جی بولیے۔ ہمیں یہاں پر ہی اپنا علم بیان نہیں کرنا ہے، ہمیں یہاں پر ہی صرف حق واضح کرنا ہے، صرف حق، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پر ہی کوئی علمی کمپٹیشن نہیں ہوا ہے یہاں پہ۔ نہیں میرے بھائی سنیے، جی اگر آپ سنیے،
اگر آپ دلائل سے مجھ کو حق ثابت کر دیں گے تو ہم بھی حق جاننا چاہتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھائی میں اچھا جو حق ہے, جو سچ ہے, میں اس کو میں جانوں, اس پر عمل کروں. ٹھیک ہے نا, آپ بھی وہی چاہتے ہیں. دونوں کا دونوں کی یہی چاہت ہے کہ جو سچ ہے, حق ہے, جو پرفیکٹ ہے, اسی پر عمل کیا جائے, ہے کہ نہیں؟ جی جی جی. ایک بات اور میں بول دینا چاہتا ہوں, سنیے, ایک بات اور بول دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے. بولے. میں کل بھی دعوت میں تھا اور آج بھی سمجھ لیجیے کہ میں نکاح کا یہ نکاح نامہ وہ جو رجسٹر ہے اس کو میں پور کر رہا تھا. آپ لوگوں سے میں بول رہا تھا کہ بھائی یہ کر رہا ہوں, تو آپ لوگ بول رہے ہیں ارے یہ دین کے لیے, تبلیغ کے لیے آپ سب کچھ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. جبکہ آج جو ہے ہم لوگ بات کیے کہ 9:30 بجے بات کریں گے. آپ نے بھی وعدہ کیا, میں نے بھی وعدہ کیا, مگر آپ جو ہے اپنی بات پر قائم نہیں رہے بھائی. کیسے؟ 9:30 بجے بات ہوئی تھی نا کہ 9:30 بجے ہم لوگ بات کریں گے. ایسا ہے نا, وہ دن میں بہت سے فون آتے رہتے ہیں, اور ابھی بھی میری بات ہی چل رہی تھی کسی سے کال پر, آپ نے فون کیا تو مجھے یاد آیا کہ ہاں بات کرنا تھی آپ سے. ہاں بھائی وہی آپ نے دن میں بہت سے لوگوں کے بہت سے اہل حدیثوں کے, دیوبندیوں کے کال آتے رہتے ہیں, بات چلتی رہتی ہے, اور الحمدللہ اصلاح ہوتی رہتی ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مطلب علمی حیثیت سے عالم ہیں کیا؟ بھائی سنیے میرے بھائی, سنیے. اگر میں غلط ہوں تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ میری اصلاح کریں, ہے کہ نہیں؟ جی جی جی. ہاں, آپ اصلاح کریں اور آپ دلائل دیں. اب جو ہے میرے اوپر ہے کہ میں اس کو دلائل کو عمل کروں یا نہ کروں. اگر عمل کروں گا تو اچھا ہے, اللہ خوش ہوگا, اور اگر نہیں ہم عمل کریں گے تو اللہ مجھے گناہ دے گا, ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے, بات ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے بات جب میں کرتا ہوں گا تو آپ بیچ میں دخل نہیں دیں گے, اور جب آپ بولتے ہوں گے تو بھی میں بھی انشاءاللہ بیچ میں دخل نہیں دوں گا. اس سے بات اطمینان سے ہوگی. اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جناب, آپ کی علمی حیثیت جیسے کیا ہے؟ عالم ہے, قاری ہے, مفتی ہے؟ دیکھیے, اب علمی حیثیت میں آپ کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ آپ علمی حیثیت میں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ دلائل دیجیے نا. دیکھیے سنیے, ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں, سنیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت کا علم ہو. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس جو علم ہے, آپ جو ہے ہم کو میری اصلاح کیجیے دلائل کے ساتھ, بس ختم. آپ کا علمی لیول کیا ہے, آپ کہاں ہے, نہیں ہے, ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ کہیں بھی قرآن اور احادیث میں اور کسی بھی امام کا یہ قول نہیں ہے کہ اس کا علمی لیول چیک کرو. آپ جو ہے علم دیجیے, آپ دلیل دیجیے, پروف دیجیے, ہم مانیں گے. ایسا ہوتا ہے علمی لیول اگر ہم بات سنیے, اگر ہم بول دیں گے کہ میں یہ ہوں, آپ بھی بول دیں گے یہ ہوں, تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق کچھ نہیں پڑے گا. لیکن آپ کے بارے, ارے جناب ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں بولوں تو آپ نہیں بولنا, ٹھیک ہے؟ ابھی کہا تھا میں نے آپ سے, تو اسی لیے میں پوچھ رہا تھا آپ کا علمی لیول کیا ہے, اسی لیے پوچھ رہا تھا میں. تو میں جواب دیا نا آپ کو علمی لیول کے بارے میں. کرتے ہیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک دوسرے کے بارے میں جب انسان جان لیتا ہے تو اس کو بہتر ہوتا ہے کہ وہ آگے جب بات کرتا ہے تو بہتر رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ علم غیب کے اوپر بات چیت کرنا چاہتے تھے, جیسا کہ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ جو ہے نکاح نامہ وہ جو رجسٹر ہے پر کر رہے تھے, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عالم ہیں. خیر جو بھی ہے, لیکن آپ علم غیب کے اوپر بات کرنا چاہتے تھے, ٹھیک ہے جی؟ ہاں, تو اب اپنا علم غیب کے اوپر آپ کے کیا عقیدے ہیں, کیا منہج ماخذ ہے, اس کے بارے میں بتا دیں مجھے, تاکہ پتہ چل جائے کہ ہاں علم غیب کو آپ کس ترتیب سے لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے اس کو سنیے. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہی میں بولنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما کان و ما یکون, یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے, یعنی پاسٹ اور فیوچر میں جو کچھ بھی ہو چکا اور ہونے والا ہے, ان تمام چیزوں کا علم رکھتے تھے, جانتے تھے. یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے, آپ کی کتابوں میں یہ موجود ہے. آپ کے علماء مفتی سلمان اظہری صاحب, مفتی حنیف قریشی صاحب, طاہر القادری صاحب, ان تمام لوگوں کا یہی کھلم کھلا کہنا ہے. ٹھیک ہے, اور ایمان بھی عقیدہ بھی ہے.
تو میں اسی پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں. دیکھیے ہاں بولیے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرا کیا عقیدہ ہے اس تعلق سے، تو میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب کلی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کانا وما یکون کا علم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ بتائیں کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے اس تعلق سے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کا یہ عقیدہ ہے تو آپ اس کو ثابت کیجئے. پہلے آپ اپنا جو ہے عقیدہ بیان کر دیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو ثابت کروں گا، پھر آپ بھی ثابت کرنا. ٹھیک اچھی بات ہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب یعنی غیب کا علم اتنا ہی تھا جتنا کہ اللہ نے دیا تھا. کانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، اس کا A to Z علم نہیں تھا، بلکہ اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ نے آپ کو دیا تھا. A to Z کا علم نہیں تھا. کانا وما یکون کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے لے کر کے آخر تک جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ ہونے والا ہے اور تمام چیزوں کا، ان ساری چیزوں کا آپ علم رکھتے تھے. تو میرا یہ ہے کہ آپ کو یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم تھا جتنا کہ اللہ نے آپ کو دیا تھا، نوازا تھا. کتنا نوازا تھا؟ میں بول رہا نا کہ جتنا نوازا تھا اتنا ہی، A to Z نہیں. تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، نہیں کتنا نوازا تھا. کتنا نوازا تھا یہ مت بولیے کہ A to Z کا علم دیکھیں. بہت ساری چیزوں کو آپ نے بتایا کہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، یہ بتا وغیرہ وغیرہ بول رہا ہوں. تو یہ بول رہا ہوں میں کہ ساری جیسے کہ مکان اور مایکون کا علم نہیں تھا. تو میں آپ سے وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ پھر آپ کہہ رہے ہیں جتنا اللہ نے بتایا، تو وہی تو پوچھ رہا ہوں پھر اللہ نے کتنا بتایا، کیونکہ سارے علم غیب کا آپ انکار کر رہے ہیں. تو پھر آپ مجھے یہ بتا دیں پھر اللہ نے کتنا بتایا، اس کا کوئی ٹاپک بتائیں کہ اللہ نے اتنا بتایا یا اتنا بتایا، اس حد تک بتایا، کچھ بتائیں تو اس کے بارے میں کہ اللہ نے کتنا بتایا، کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے، علم غیب ہے. دیکھیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی پیشن گوئیاں کیے ہیں، اب بہت ساری چیزیں ہیں تو میں اس کو A to Z بتا نہیں سکتا ہوں نا. میں یہ بول رہا ہوں کہ جتنی پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہیں ہے نا، یہ بذریعہ وحی یعنی وحی کے طور پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہیں. یعنی اللہ نے آپ کو یہ نوازا تھا. جیسے کہ آپ مثال کے طور پر فور ایگزامپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت سے پہلے علم کو اٹھا لیا جائے گا، ہے نا. اسی طریقے سے زنا عام ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کہ قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، ہے نا. آپ نے کہا بے حیائی اوریانی یہ سب کچھ جو ہے عام ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو اور بہت ساری چیزیں. تو یہ بتایا مجھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ بات بتائی، تو یہ علم اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالی اتنا ہی دیا، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ نے جو کچھ بھی اپنی طرف سے بولے ہیں نا، اپنی طرف سے بولے ہیں نا، وہ وحی کے ذریعے سے بولے ہیں. وہی کے بارے میں بتائیں کہ جیسے قرآن میں جو باتیں آئیں وہ علم غیب اللہ نے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا جو ویسے آپ نے باتیں بتائیں وہ اللہ نے علم غیب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اگر وہ علم غیب دیا تو کیسے دیا، یہ سب باتوں کی وضاحت کرنا پڑے گی نا پھر آپ کو. ہاں میں بول رہا ہوں نا کہ آپ جو کچھ بھی بول رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں. جیسے کہ آیت موجود ہے سورہ نجم کے اندر موجود ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے. یعنی آپ وہی کے ذریعے سے ہی بولتے تھے. جو پاسٹ میں جو فیوچر میں ہونے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے حضرت، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا.
ٹھیک ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، ٹھیک ہے، وہی کے ذریعہ سے تو اب آپ مجھے یہ بتا دیں، ایک اور چیز وہی کے ذریعے سے اور الہام کے ذریعے سے، بس الہام بولتے ہیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال دیتے تھے تو اسی کے ذریعے سے، یعنی کہ اللہ ہی کی جگہ سے بولتے تھے، اللہ الہام اور وہی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی علم سے نوازا تھا، یہ تو چیزوں سے۔ تو آپ کا یہ ماننا ہے اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتاتے تھے تو اسی وقت اللہ آپ کو وحی کرتا تھا، نہ اس سے پہلے اس واقعے کے بارے میں آپ کو معلوم تھا اور نہ اس کے بعد؟ دیکھیے اب یہ تو الگ آپ سوال کر رہے ہیں۔ آپ یہاں دیکھیں، سنیں ایک بات میری سن لیں۔ دیکھیں، کوئی بھی عقیدہ اگر آپ بنائیں گے تو اس عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ سوال تو بہت سے اٹھ جاتے ہیں، اس لیے آپ کے عقیدے میں کوئی سوال نہ اٹھنے بعد ابھی تو آپ حق ہوں گے۔ سنیے میری بات سنیے، میں شارٹ کٹ میں جواب دے دیا ہوں، اب آپ ثابت کیجیے۔ آپ نے ابھی جواب نہیں دیا، ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، مختصر سی بات پوچھ رہا ہوں۔ سنیے جواب، میں تو بہت جواب دے دیا ہوں، آپ دیجیے جواب۔ آپ سنیے، آپ تو ایک ثابت کیجیے بھائی، حدیث سے اور آیت سے ثابت کیجیے ایک تو، کہ آپ کو جو ہے مکان و ما یکون کے، آپ بولیے آیت بولیے۔ سنیں میں ابھی ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ ایک آیت بولیے۔ پہلے آپ کی بات تو پوری ہو جائے نا جناب، پہلے آپ کی بات یہ پوری ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب تھا، کیا وہ ایسا تھا کہ کوئی بھی واقعہ ہوا تو اللہ نے اس کو بتا دیا؟ اگر اللہ اس کو اسی وقت وحی کے ذریعے نہیں بتاتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہوتا، یہ ماننا ہے نا آپ کا؟ ہاں یہ ماننا ہے نا؟ معاذ اللہ اکبر۔ ہاں چلیے تو پھر سب سے پہلے تو یہاں پر سامعین نے سنا ہے کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی بھی واقعہ گزرا یا کوئی بھی بات ہوئی تو اللہ نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی تبھی معلوم ہوا، اور اگر اللہ وحی نہیں کرتا، اس کا الہام نہیں کرتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہوتی۔ ہاں تو معاذ اللہ یہ ان کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو آئیے، آپ کا جب عقیدہ واضح ہو چکا ہے تو میں آپ کو اپنا جو میں نے عقیدہ بتایا تھا آپ کو، میں اس کے اوپر الحمدللہ آپ کو دلیل دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دیجیے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ کلی ہے، یعنی کہ عالم میں جو کچھ ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو سب سے پہلے قرآن شریف کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بالکل پیش کیجیے، وہی تو سننے کے لیے تڑپ رہا ہوں آیت کو۔ ایک منٹ رکے، تھوڑا سا صبر کریں۔ دیکھ لیجیے، نکال لیجیے، آرام سے ویٹ کر رہا ہوں میں۔ ہم بھی آیت کو مانیں گے نا بھائی، ابھی قرآن کو نہیں مانیں گے۔ سنیں، آیت ہے سورہ نساء، ٹھیک ہے، آیت نمبر، ایک منٹ آیت پڑھ کے سنانا ہے نا آپ کو، یا خالی ترجمہ بتا دوں اس کا تو کام چل جائے گا؟ دونوں بتائیے بھائی۔ ترجمہ بتا دیتا ہوں آپ کو، دونوں پڑھیے نا، آپ کو کیا ہے، کون سی آیت ہے وہ بھی جان لیں گے۔ نہیں، آیت تو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، سورہ نساء آیت نمبر 113 ہے، ترجمہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ پڑھیے نا، پڑھیے بھائی، تھوڑا دیکھیں ثواب بھی ملے گا نا۔ وہ آیت شریف میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سنیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ
انزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. ٹھیک ہے, اب آپ کو اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اے محبوب اگر اللہ عز و جل کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا تو ان میں کے کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکہ دے دیں اور وہ اپنے ہی آپ کو بہکا رہے ہیں اور تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے, اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے, اور اللہ عز و جل کا تم پر بڑا فضل ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب یہ لوگ چاہتے تھے کہ تمہیں دھوکہ دے دیں, یہ چاہتے ہیں, لیکن اللہ نے تم پر قرآن اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ نہیں جانتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا دیا. اب کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیٹھ کے پیچھے کا نہیں جانتے تھے, کہ دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے تھے, کہ وہاں کیا ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے, کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ حضور اے محبوب ہم نے تمہیں وہ سب کچھ سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے. اور اس کے تحت میں ایک آیت آپ کو اور پیش کر دیتا ہوں. آیت ہے سورہ جن آیت نمبر 27. الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے ان کے آگے پیچھے پہرے مقرر کر دیے ہیں, اس لیے کہ اللہ نے انہیں علم غیب دیا. اس سے پہلے سورہ جن آیت نمبر 26 میں جیسے اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. ہاں یہاں سے شروع سے میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, اب اس کا ترجمہ ہے سورہ جن آیت نمبر 26 ہے. اس کا ترجمہ ہے غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. ٹھیک ہے, تو یہاں اللہ فرماتا ہے غیب کا جاننے والا تو غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. اور اس میں فرماتا ہے اس آیت میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محبوب ہم نے تمہیں وہ سب سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے. تو لہٰذا اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے تھے یا اپنے پیٹھ کے پیچھے کا نہیں جانتے تھے تو معاذ اللہ, اللہ اکبر, وہ شخص ظالم ہے اور اس نے قرآن و حدیث پر جھوٹ باندھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی اور مردود ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے. اور اللہ قرآن شریف کی آیت میں فرماتا ہے, قرآن شریف ہی میں فرماتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. اور اس کے تحت میں آپ کو ایک حدیث شریف بھی پیش کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ یہاں پہ تھوڑا رکیں گے آپ تھوڑا سا. ہاں جناب بتائیں. آپ نے کون سی آیت پڑھی؟ سورہ نساء آیت نمبر 113. تو اس میں تو عالم الغیب ہونے کی تو اس آیت کریمہ سے ہی تردید ہو رہی ہے. کیسے؟ بول رہا ہوں سنیے, کیونکہ یہاں پہ تو خود کہہ دیا گیا ہے. ہاں بتائیں. اس میں خود یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ عالم الغیب ہوتے, سمجھے نا, اگر آپ کلی طور پر علم غیب جانتے ہوتے تو آپ کو وحی کی ذریعے وحی کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ اچھا اور بتائیں.
سنیے میرے بھائی، غور سے سنیے. اگر آپ علم غیب جانتے ہوتے، جیسے اللہ علم غیب جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ کو کوئی بتاتا ہے؟ نہیں بتاتا نا. بولیے نا، اللہ کو کوئی بتاتا ہے؟ نہ بتائیں، آپ اپنی بات رکھیں. سنیے نا بھائی، یہ بات بولیے نا، اللہ کو کوئی بتاتا ہے؟ آپ اپنی بات پوری کریں، پھر میں بتاؤں گا انشاءاللہ. ہاں بھائی، جواب میں پوچھ رہا ہوں. اللہ تو خود عالم الغیب ہے، اللہ کو کون بتائے گا؟ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر عالم الغیب ہوتے یعنی کلی طور پر، تو پھر آپ کو وحی کی کیا ضرورت تھی، الہام کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں پہ تو اللہ نے وحی کے طور پر یعنی آیت نازل فرمایا ہے نا. اس آیت کریمہ سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلی طور پر عالم الغیب ہونے کی تردید ہو رہی ہے اسی آیت کریمہ سے بھائی، جو آپ پڑھ رہے ہیں. اس سے کیسے؟ اس کے علاوہ کیسے یہ کچھ جو بتا رہے تھے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے نا آپ کو. مثال کے طور پر اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ نے کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 113 میں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا قصد ہی کر لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اے نبی، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا. سنیے، جسے تو نہیں جانتا، اللہ وہ تجھے سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ کو تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے وہی کے ذریعے سے آیت کو نازل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جو عالم الغیب ہوتا. آپ نے اپنی بات کر لی ہو تو میں بولوں؟ سنیے نا، ابھی آپ ہی سنیں. اس آیت میں ابھی میں آپ کو پوری طریقے سے سمجھا دیتا ہوں. الحمدللہ اس آیت میں آپ جو یہاں پہ آیت ہی میں بیان کر دیے میرے بھائی، آپ وہاں علماء کی بات بیان کر رہے ہیں. نہیں، ترجمہ پیش کیا میں نے، آیت پیش کی. اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا. پہلے فرمایا کہ سنیں، ہاں وہی اللہ نے سکھایا. دیکھیں ہمارا یہ عقیدہ قطعاً نہیں. سنیں جناب، میں نے کیا کہا تھا، جب میں بولوں تو آپ بیچ میں نہیں بولیں گے، اور آپ بولیں گے تو میں بیچ میں نہیں بولوں گا. میں نے کتنی پیار سے سنا. دیکھیں ہمارا یہ عقیدہ قطعاً نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب نہیں دیا، بلکہ جو یہ کہے کہ اللہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں دیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے ہی جانتے ہیں، تو وہ صریح کافر ہے، کھلا کافر ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل والجماعت کا، سنی حنفیوں کا، بریلویوں کا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب سکھایا ہے. اللہ نے سکھایا ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اب اللہ نے یہاں فرمایا اے محبوب ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا اور حکمت اتاری. ٹھیک ہے، حکمت اور قرآن کو اتار دیا. اب اس کے آگے فرماتا ہے اور آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نہ جانتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ سکھا دیا. ٹھیک ہے، یعنی سکھا دیا مکمل کہ آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ عز و جل صفا فرما رہا ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب سکھانے والا تو اللہ ہی ہے نا. ہاں تو میرے بھائی سکھانے والا اللہ ہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھا دیا. تو جب سکھا دیا تو اب وہ جانتے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھاؤں، جیسا کہ ابھی اگر کوئی چیز ہے، جیسا کہ آپ مان لو قرآن پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ قرآن پہلے پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ابھی کسی نے آپ کو قرآن پڑھنا سکھا دیا. ٹھیک ہے، تو اب آپ خود سے اس قرآن کو پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو کسی کی بھی سن لیں قرآن پڑھ لیں گے کیونکہ آپ سیکھ چکے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب سکھا دیا. تو اب اللہ نے جب انہیں سکھا دیا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد میں نماز پڑھانے کے بعد میں فرمایا کہ اے لوگو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نہیں دیکھتا، بلکہ
میں جیسے اپنے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور میں تمہارے رکوع اور خشوع سے واقف ہوں، یعنی تمہارے دل کا حال بھی جانتا ہوں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی تمہارے پیچھے میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ فرمایا کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے تمہیں سب سکھا دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سیکھ چکے، ٹھیک ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سیکھ چکے تو سب جانتے ہیں کہ کہاں کیا ہے کہاں کیا نہیں ہے جناب۔ تو یہاں سے ہم نے آپ کو قرآن شریف کی ایک آیت دی اور بخاری شریف کی حدیث بھی بتائی، ٹھیک ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں۔ میری بھی سنیے، آپ سنائیے۔ دیکھیے، عالم الغیب کس کو بولتے ہیں بھائی؟ عالم الغیب، ہاں اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں بولتا ہوں، ٹھیک ہے، ویسے میں خاموشی تھا، آپ پوچھ رہے ہیں تو بولتا ہوں۔ عالم الغیب کہتے ہیں سب جاننے والے کو، ٹھیک ہے، جس سے کوئی چیز چھپی نہ ہو۔ ہاں وہی بول رہا ہوں نا۔ اب آپ بتائیں۔ اور حضرت ایک چیز نظر میں ضرور رکھنا آپ کہ ہماری اور آپ کی جو بات ہو رہی ہے تو اس سے ہمیں کچھ حاصل ہو، ٹھیک ہے، کچھ حاصل وصول ہو، ٹھیک ہے، یہ چیز ضرور نظر رکھنا۔ نہیں، قسم اللہ بول رہا ہوں، میں دل سے سن رہا ہوں، میں نفرت کے لیے نہیں سن رہا ہوں۔ جی، قسم کھا کے بول رہا ہوں، مسجد میں ہوں، میں دل سے سن رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو علم ہے اس کو مجھے جاننا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ سنیں کہ میرے پاس جو ہے اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جی، ہاں، آپ کی جو بات صحیح ہوگی میرے لیے آپ دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، ٹھیک ہے۔ ہاں، آپ اپنا علم پیش کریں، میں اپنا علم پیش کروں، کیا ماننا نہ ماننا ہم دونوں کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، جو حق دیکھ کے اسے نہ مانے وہ کذاب ہے۔ یہ فیصلہ آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں نا؟ جی، میں فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں جس کے سامنے حق واضح ہو جائے اور اس کو وہ نہ مانے، تو جیسے شیطان نے نہیں مانا تھا تو وہ کذاب ہوا، تو ویسے ہی جب حق دیکھ کے جو نہیں مانتا ہے وہ کذاب ہوتا ہے۔ تو یہی کہہ رہا ہوں میں، چاہے وہ میں ہوں چاہے آپ ہوں۔ ہاں، تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ کذاب ہے جب حق واضح ہو جائے اور جو نہ مانے، یعنی جو حق کو نہ مانے وہ کذاب، صحیح بات ہے نا۔ بتائیں آپ اپنی بات پر رہیں گے، میں اپنی بات پر رہوں گا۔ میں بولوں گا کہ میں حق ہوں، آپ بولیں گے آپ حق ہیں۔ جب تک جب تک کوئی فیصلہ نہ آ جائے نہ میں آپ کو بول سکتا ہوں کہ آپ کذاب ہیں، نہ ہی میں آپ کو بول سکتا ہوں، دونوں ایک دوسرے کو نہیں بول سکتے ہیں، لیکن جو حق کو نہ مانے یہ بولیے کہ ہاں کذاب ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو۔ دیکھیے، عالم الغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی بتاتا نہیں ہے وہ خود سے جانتا ہے۔ سنیے نا، یہ تعریف مجھے آپ ضرور بتانا کہ عالم الغیب کی یہ تعریف کس نے کی ہے، کہ عالم الغیب کا یہ مطلب ہوتا ہے جو خود سے جان لے، اسے کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب جو کلی طور پر عالم الغیب ہے، جو کلی طور پر غیب کا علم رکھنے والا وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ سنیے، اور دوسری بات اب آپ سنیے میری بات، آپ تو سنا رہا تو آپ نے جو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جب سکھایا تو آپ جانتے ہیں، جب آپ ہے نا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا تو آپ جانتے ہیں۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے کہ بولیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سکھایا آپ جانتے ہیں پورا، تو میں یہی بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا سکھایا ہے اتنا ہی جانتے ہیں، اتنا ہی جانتے ہیں۔ اب آیت میری بھی سن لیجیے بھائی، آپ سنیے، سورہ اعراف ہے، ایک منٹ نکال لیتا ہوں، سورہ اعراف 118، سورہ اعراف آیت نمبر 188، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 188، وہ آیت پڑھ دوں پہلے۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير
وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. ترجمہ سن لیجیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے سورہ اعراف آیت نمبر 188 188. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا. نفع ولا ذرہ, نفع کا نہیں نقصان کا. اپنی ذات کے لیے میں خود نہیں نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہوں. الا ماشاء اللہ, مگر اتنا ہی, سنیے, الا ماشاء اللہ, مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فرما دیجئے, اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا, ولو كنت اعلم الغیب, اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا, لاستكثرت من الخیر, تو میں بہت منافع یعنی فائدے حاصل کر لیتا, جمع کر لیتا. وما مسنی السوء, اور مجھے اور کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا, اور کوئی نقصان, وما مسنی السوء, اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. ان انا الا نذیر و نذیر, ان انا الا نذیر و بشیر, میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبریاں سنانے والا ہوں. لقوم یؤمنون, ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں. اس آیت کریمہ میں تو یہاں پہ اللہ نے کہہ دیا کہ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ, اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا اے ٹو زیڈ, لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, تو میں بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا, اچھائیاں جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, اور مجھے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچتی. تب ہے نا کلیئر آیت. باتیں ابھی نہیں ہوئی, بہت ساری حدیث ہے میرے پاس مولوی صاحب. اچھا اچھا, تو آپ کی اگر بات ہو گئی تو میں بولوں, اس آیت میں بولیے آپ, اس میں تو کلیئر ہے نا. سنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے حکم دیا اے محبوب تم کہہ دو, ٹھیک ہے, یہ حکم دیا اللہ نے کہ اے محبوب تم کہہ دو کہ غیب کا جاننے والا میں غیب نہیں جانتا. اگر میں غیب جانتا تو اپنے لیے بہت سی بلائی اکٹھی کر لیتا. تو یہاں جو غیب سے مراد ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ہے, یعنی اللہ نے حکم دیا ہے محبوب تم کہہ دو, یعنی اللہ یہاں حکم دے رہا ہے کہ اے محبوب تم کہہ دو تم کہ میں غیب نہیں جانتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میں وہی سمجھا رہا ہوں آپ کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب سن لیں تبھی تو سمجھیں گے. ہاں, تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں جانتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نہیں جانتے, ٹھیک ہے, اپنی ذات سے نہیں جانتے, کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود علم غیب ہے. علم غیب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے اللہ نے, تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں تو وہ بات آتی ہی نہیں, کیونکہ ہمارا کہنا اور ماننا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سے علم غیب نہیں جانتے, لیکن اللہ نے ان کو عطا کیا ہے علم غیب, تو جانتے ہیں وہ. تو وہاں ذات کی نفی ہے جناب. میں بول رہا ہوں بھائی, میں بھی تو وہی بولتا ہوں کہ اللہ نے جو کچھ عطا کیا وہی جانتے ہیں آپ. لیکن اللہ لیکن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب عطا کر دیا, تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ کہاں کیا ہے اور کہاں کیا نہیں ہے. میں بھی تو یہ بول رہا ہوں کہ آپ کو اللہ نے, میں بھی وہی بول رہا ہوں کہ آپ کو اللہ نے جو کچھ بھی علم عطا کیا ہے تبھی آپ جانتے ہیں, وہی میں بول رہا ہوں. لیکن اللہ نے سنے, جیسے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہیں سیکھے, اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا علم غیب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ پیٹھ کے پیچھے کیا ہے یا دیوار کے پیچھے کیا ہے, یا کہاں کیا ہوگا یا کہاں کیا نہیں ہوگا قیامت تک کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تب جانتے ہیں کہ اللہ نے سکھا دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لیکن آپ نے شروع میں یہ کہا تھا کہ جب وحی ہوتی ہے تبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں.
ہاں اللہ نے آپ کو جو سکھا دیا ہے جناب سنیں، وحی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے یا الہام کیا، ٹھیک ہے، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، اسی وقت الہام کیا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، یا جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے کوئی بات کی خبر دی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، اس سے پہلے معلوم نہیں تھا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے، آپ نے یہ کہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے کہ میں نے قرآن شریف کی سورہ نساء آیت نمبر 113 پیش کی، تو اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے تمہیں سکھا دیا۔ اب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا، سمجھ رہے؟ تو آپ جان گئے، سمجھ رہے آپ؟ تو اب اگر جنگ موتا ہو رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ جنگ موتا میں کیا ہو رہا ہے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے پیچھے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے پیچھے کون کیا کر رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی دیکھ رہے ہیں، اسے بھی جانتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ کہاں مریں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ محبوب ہم نے تمہیں سکھا دیا، اور جہاں پر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے نہیں جانتے، لیکن اللہ نے انہیں سکھا دیا، یہاں واضح ہو گیا حضرت۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹھ کے پیچھے نہیں جانتے تو وہ کذاب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھا دیا۔ اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ موقع واردات پر اللہ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو یہ کہنا آپ کا غلط ہوگا۔ سنیے اس میں تھوڑا آتا ہوں، میں وضاحت دیا ہوں، میں تھوڑا آتا ہوں۔ نہ کچھ سکھا دیا، جتنا بھی کچھ سکھا دیا، چاہے پہلے یا پھر پہلے جتنا کچھ بھی سکھا دیا ہے، ٹھیک ہے، چاہے پھر کبھی بعد میں بھی وہی نازل کی تو سکھایا، الہام کیا تو سکھایا، جو کچھ بھی اللہ نے سکھایا، چاہے پہلے سکھایا یا پھر وہی نازل کر کے پھر بعد میں سکھایا یا پھر بعد میں الہام کیا، وہ تمام آپ جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جانتے تھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، سنیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہی معلوم ہوتا تھا جب اللہ انہیں الہام کرتا تھا یا کوئی وحی کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتاتا تھا، نہ اس سے پہلے معلوم ہوتا تھا نہ اس کے بعد، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میرا اختلاف اس میں نہیں ہے، سنیے، کس میں ہے؟ میرا اختلاف اس میں ہے کہ پورا علم آپ کو نہیں تھا، یعنی اے ٹو زیڈ، ٹھیک ہے۔ کیسے مطلب؟ جیسے اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ میں نے تو اپنے محبوب تم جو نہیں جانتے تھے وہ میں نے سب آپ کو سکھا دیا۔ اب سنیں، لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ عز و جل نے جب سے دنیا بنی ہے، بس یوں سمجھ لیں کہ نہ آسمان پیدا ہوئے، نہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، نہ زمین پیدا ہوئی، نہ کوئی مخلوق پیدا ہوئی، اللہ نے لوح قلم پیدا کیے اور اس کے بعد میں کہا کہ لکھ، شروعات سے لے کر قیامت آنے تک کی ساری چیزیں لکھ دی، یہاں تک کہ ہر ایک چیز لکھ دی، کون کتنا کھانا کھائے گا، کون کہاں مرے گا، کون کہاں پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کو مثال میں سمجھا رہا ہوں، اب لوح محفوظ پہ یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ کہاں کیا ہونے والا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوح محفوظ کا نہیں جانتے ہیں، یہ مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، تو بس جو لوح محفوظ کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے تو اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم نے تمہیں سکھا دیا، تو یعنی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لوح محفوظ پہ قیامت تک کا ہر کچھ لکھا ہوا تھا سب جان گئے۔ تو اگر آپ کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ کہاں کیا ہونے والا ہے یا کہاں کیا نہیں ہونے والا ہے، لہٰذا لوح محفوظ پہ تو سبھی کچھ لکھا ہوا ہے، ایک ایک دانہ بھی اگر کوئی کھائے گا وہ بھی لکھا ہے، تو ہر چیز لکھی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب جان گئے۔ تو اب کوئی اگر یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ وہاں کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کہ پرسوں کیا ہوگا، قیامت تک کیا ہوگا، تو یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ ایک منٹ رکیے، آپ کا کہنا ہے کہ کلی طور پر آپ علم رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، سکھا دیا اللہ نے، ہاں اللہ نے سکھا دیا کلی طور پر، تو قیامت کا علم آپ کے پاس تھا؟ جی، قیامت کا علم، قیامت کب قائم ہوگی؟ دیکھیں
قیامت کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. دیکھیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالی کی قسم میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا بھول جانے کو ظاہر کرتے ہیں. آج سے دنیا کے ختم ہونے تک کتنے فتنے اٹھانے والے لوگ پیدا ہوں گے جن کے ساتھیوں کی تعداد 300 سے زیادہ ہوگی. خدا تعالی کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کا نام، ان کے باپ کا نام اور ان کے خاندان کا نام سب کچھ بتا دیا. اور یہ حدیث شریف ہے ابو داؤد اور مشکات شریف کی، اور یہ لکھی ہے 463 سے. معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام کلیات اور جزیات کو گھیرے ہوئے ہے کہ آپ نے بعد میں پیدا ہونے والے فتنہ انگیزوں کے نام، ان کے باپ کا نام اور ان کے قبیلہ کا نام لوگوں سے بیان فرمایا. اچھا ٹھیک. ہاں اور سنو گے حدیث شریف؟ میری سنیے نا. سنائیے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہوتے کلی طور پر، تو صحیح بخاری یا صحیح مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک یہودیہ عورت نے آپ کو دعوت دی اور صحابہ بھی تھے اس میں شامل. جی صحابہ بھی شامل تھے. تو اس میں زہر ملا دیا گیا اور صحابہ بھی کھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھائے. تو اس میں کئی صحابہ جو ہے شہید ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ زہر کا اثر جو ہے آپ کی وفات تک رہی. تو کیا اگر آپ کلی طور پر علم غیب جانتے ہوتے تو کیا آپ جانتے بوجھتے جو ہے اس یہودیہ عورت کی دعوت کو قبول کر لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کو بھی لے گئے اور صحابہ شہید ہو گئے؟ کیا آپ جانتے بوجھتے چلے گئے؟ بولیے نا. دیکھیے حضرت، ہر واقعے کو، ہر موقع کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو حق جاننے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کہ ابھی آپ پیار سے بات کر رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ حق جاننے کی کوشش میں ہیں. ٹھیک ہے، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر واقعے کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی دعا اللہ رد کر سکتا تھا؟ بتائیں. نہیں کر سکتا تھا. جیسے میں وہی بتانے کے لیے آ رہا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا آپ سے ایک مثال دے رہا ہوں. آپ کو ایک مثال، تو میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کوئی بھی دعا اللہ رد کر سکتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا کرتے تو کیا اللہ اس کو رد کرتا؟ بتائیں. نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے محبوب ہیں. ٹھیک ہے، تو اب مجھے یہ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن فاقے سے رہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بہت سے صحابہ بھی تھے. اصحاب صفہ لے لیں، ایک کبوترا تھا جس کا نام تھا اصحاب صفہ. وہاں رہنے والوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. تو وہ بھی فاقے کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے کھانے پینے کا انتظام بہتر سے بہتر کر دے؟ کیوں اپنے صحابیوں کو بھوکا رکھتے تھے اور خود بھی بھوکے رہتے تھے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوکا رکھتے تھے؟ یہ آپ مجھے بتائیں گے ذرا. جب اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے بھی عطا کیے تھے کہ آپ اپنی انگلیوں مبارک میں سے پانی اتنا نکال دیا کرتے تھے کہ جس سے سارا لشکر سیراب ہو جاتا تھا، تو پھر آپ اس موقع پر جب حضرت ابو ہریرہ بھوک کے تھا، حضرت عمر فاروق کا بھی تھا اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا، اور خود آپ کو بھی کئی دن ہو گئے تھے پیٹ سے پتھر باندھے ہوئے، تب آپ نے اللہ سے دعا کیوں نہیں کی کہ اے اللہ ہمیں کھانے پینے کا انتظام کر دے، جبکہ آپ امام الانبیاء ہیں؟ اور کسی صحابی نے بھی یہ کیوں نہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کی تو کوئی دعا کو رد نہیں ہوگی، تو آپ کھانے پینے کا انتظام ہمارے لیے کر دیں؟ پتہ ہے ایسا کیوں ہوا؟
क्योंकि सहाबा इस बात को जानते थे कि हर काम में हिकमत होती है, हर काम में हिकमत होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुआ कर देते तो जमीन के, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ख्वान उतार दिया अल्लाह ने आसमानों से, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी उतार सकता था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की, उनसे हवारियों ने कहा कि हमें खाना दो, तो और जो खाना बताया था ईसा अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की तो आसमान से ख्वान उतरा खाने का, और उस ख्वान में, दस्तरख्वान में वो सारे खाने थे जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक थे हवारियों के। तो अल्लाह ने आसमान से ईसा अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करने पर खाना उतार दिया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी उतार सकता था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए दुआ नहीं की क्योंकि आने वाली उम्मत को सबक मिल सके कि कैसे भूख में कनाअत की जाती है, कैसे दीन पर गरीबों को चलना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं की तो इसमें हिकमत थी, और सहाबा भी इस बात को जानते थे, इसलिए सहाबा ने ये सवाल नहीं किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हिकमत होती है। अब आपके वाक़ये की तरफ आ जाएं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये बात बता देते सहाबा को कि इस खाने में जहर है, ठीक है, कि अल्लाह ने जो उनकी मौत वहां पर लिखी थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अल्लाह की मर्जी के खिलाफ काम करते? क्योंकि मौत तो अल्लाह लिखता है कि कब किसको कहाँ जाना है। तो सहाबा इकराम ने जो पर्दा फरमाया है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उन्हें बचाते तो ये काम अल्लाह की मर्जी के बरक्स भी हो सकता था, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मंशा इलाही को भी जानते हैं ना कि अल्लाह क्या चाहता है। बस अल्लाह यही चाहता था कि उनका जो वक्त पूरा हो चुका है तो वो हो जाए। अब जंगे बदर के अंदर जब अबू जहल कहाँ मरेगा ये हुजूर जानते थे, उतबा कहाँ मरेगा, उतबा और शैबा कहाँ मरेगा ये सब जानते थे। तो ये भी जानते थे कि मेरे सहाबी भी शहीद होंगे यहाँ पर ही, तो लिहाजा अपने सहाबियों को मैं जंगे बदर में ना लेके जाऊं। लेकिन वो सब हिकमतें होती हैं जनाब, हिकमतें। अब मैं आपको इसी वाक़ये से ताल्लुक़ एक वाक़या सुनाता हूँ, ठीक है। सुन ले इमाम अस्फहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब दलाइलुन नबुवा, ठीक, जानते होंगे आप। सफ़ा नंबर 172 और 73 पे लिखते हैं कि एक यहूदी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक भुनी हुई बकरी भेजी, तो सहाबाए इकराम ने खाना चाहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाथ रोक लो, इस बकरी का एक टुकड़ा मुझे बता रहा है कि वो जहर आलूद है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को पैगाम भेजा कि तुमने इस खाने में जहर मिलाया था। कहने लगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चला। अब देखें यहाँ उस यहूदी औरत ने क्या पूछा कि आपको कैसे पता चला, लेकिन जब सहाबा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रुक जाओ, हाथ को रोक लो, इसका एक टुकड़ा मुझे बता रहा है कि ये जहर आलूद है, तो सहाबा ने ये सवाल नहीं किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कैसे पता कि ये टुकड़ा कुछ कह रहा है, कि सहाबा का अकीदा था कि हुजूर जानते हैं, इसलिए सहाबा ने सवाल नहीं किया। औरत ने किया क्योंकि वो यहूदी थी, वो नहीं जानती थी। आपको कैसे पता चला? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरी के इस बाजू ने बताया जो हमारे हाथ में है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौजूदे को देखकर बहुत से यहूदियों ने दीन इस्लाम कबूल किया, और इसे इमाम अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैहि ने दलाइलुन नबुवा सफ़ा नंबर 172 और 173 पर लिखा। अब ये बताएं कि बकरी का जो बाजू है, ठीक है, उसकी आवाज कोई सुन सकता है? ये तो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान लिया। तो जैसा कि सामईन ने सुना कि यहाँ दलाइल के साथ में हमने इनको समझाया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कसीर दलाइल हैं जो इन्हें अभी तक नहीं दिए हैं, बस जितनी इनकी इस्लाह हो सके उतने इन्हें दिए हैं। आगे इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी देंगे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू पैदाइश से लेकर
انسان کی پیدائش سے لے کر، یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اور آخری جنتی جنت میں جانے تک، جہنمی جہنم میں جانے تک کا سب کچھ جانتے ہیں، اور پورا علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا دیا ہے، جیسا کہ قرآن شریف کی آیت سورہ نساء آیت نمبر 113 میں فرمایا کہ محبوب ہم نے تمہیں وہ سب سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور پہلے ہی فرمایا کہ قرآن بھی نازل کیا اور حکمت بھی نازل کی۔ تو اب کوئی بھی واقعہ سمجھنے کے لیے ہمیں حکمت بھی دیکھنا پڑے گی، کیونکہ اللہ عز و جل نے خود فرمایا ہے کہ حکمت بھی نازل کی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو حکمت سے کام لیتے ہیں۔ تو حضرات اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ ان لوگوں کی غلط عقیدوں سے عوام کو بچایا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔